وہ ڈان انگلینڈ کے اندر مبشر لقمان کو انٹرویو دیتے ہوئے کہہ رہا تھا نہیں نہیں یہ تو مولانا لوگوں نے بنایا ہے. میں نے مرزائیوں سے بات کی, انہوں نے کوئی نبوت کا دعویٰ نہیں کیا. میں نے کہا 22 سیٹیں ہماری سینوں سے چھینی اور اس شہر کو کیپچر کیا, نام تیرا حسین کے ساتھ, اور تو غداری اتنی بڑی کرتا ہے, تم پر لعنت اس وجہ سے آئی ہے کہ تم نے سرکار کے بنیادی حق کا انکار کیا ہے. میں تمہارے سامنے پڑھتا ہوں, بیٹھو ہمارے سامنے, ہم بات کریں آپ کے ساتھ. مرزا بشیر, مرزا غلام احمد قادیانی کے روحانی خزائن 30 جلدوں پر ہے. حقیقت الوحی کو دیکھ لیجئے, اس کا تذکرہ دیکھ لیجئے, اس کی ملفوظات دیکھ لیجئے. اس نے واضح لکھا ہے کہ جو مجھے نبی نہیں مانتا وہ پکا کافر ہے, لکھا ہے اس نے. ہم تو عالمی دنیا کو کہنا چاہ رہے ہیں کہ قادیانی, مرزا غلام احمد قادیانی نے لکھا, وہ کہتا ہے مجھ پر الہام ہوا کہ جو موسیٰ کو مانے اور عیسیٰ کو نہ مانے کافر. بات ٹھیک ہے, سارے نبیوں کو ماننا ہے. پھر کہتا ہے جو عیسیٰ کو مانے محمد رسول اللہ کو نہ مانے کافر. بات ٹھیک ہے. پھر کہتا ہے جو محمد رسول اللہ کو مانے مجھے نہ مانے وہ کافر نہیں, پکا کافر. یہ واضح ثبوت ہے جو 13 دن کی ڈیبیٹ کے اندر جب ڈاکٹر صاحب قبلہ بتا رہے تھے 7 سپٹمبر 1974 میں جو ڈیبیٹ ہوئی اور بختیار صاحب اس کے اندر شامل تھے اور اس میں خاص طور پر وہ ریپریزنٹ کر رہے تھے. 11 دن قادیانیوں کو ٹائم دیا گیا, 3 دن لاہوری اور بہائی کو ٹائم دیا گیا. 13 دن کی مختصر گویا کہ تفصیلی رپورٹ کے بعد جو ہوا میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں. تو ایک تو آپ کے سامنے یہ بات واضح ہو گئی, مرزا بشیر غلام مرزا احمد قادیانی کا بیٹا ہے. اس کی کتاب, اس کا خلاصہ الکلمۃ الفصل. آپ کہیں گے شاہ صاحب کس لائبریری سے نکال کر لائے یہ کتاب؟ اور میں نے کہا ابھی 4G تیرے موبائل میں ہے, ابھی الکلمۃ الفصل لکھ, کتاب تیرے سامنے آ جائے گی. کوئی ہم زمین کے اندر سے کھینچ کر نہیں لائے, ابھی آپ کے پاس اسمارٹ موبائل موجود ہے. اس پر کلمۃ الفصل لکھیں, صفحہ نمبر 158 اٹھائیں. ایک قادیانی بچہ مرزا بشیر سے پوچھتا ہے آپ ہمارے خلیفہ ہیں, ہم مرزا کو نبی مانتے ہیں, ذرا یہ بتائیے کہ جب مرزا غلام احمد قادیانی کو ہم نبی مان چکے ہیں تو پھر کلمہ محمد رسول اللہ کیوں پڑھتے ہیں؟ سوال اس کا اپنی تہذیب میں صحیح بن رہا تھا, کیونکہ ظاہر سی بات ہے نبی ماننا نسے قطعی سے ہے. تو جب ہم مرزا کو نبی مان چکے ہیں تو پھر محمد رسول اللہ کلمہ کیوں پڑھتے ہیں؟ وہ اپنے فاسد ذہن سے صحیح سمجھ رہا تھا. لیکن مرزا بشیر جواب دیتا ہے نہیں بیٹا, صفحہ نمبر 158 کلمۃ الفصل, ایک ہی ایڈیشن ہے اس کا, صفحہ آگے پیچھے نہیں ہے. ابھی آپ اگر موبائل پر لکھیں گے گوگل پر کلمۃ الفصل, آپ کے سامنے اس کی PDF ظاہر ہو جائے گی. صفحہ نمبر 158 پر چلے جائیے. ہائے ہائے ظلم ہم پر ہوا, اگر ہم اپنا صدمہ بیان کریں تو ہم دہشت. آپ کے مکان میں جعلی فائل بنا کر کوئی گھس جائے اور دعویٰ کرے یہ مکان میرا ہے, اور آپ سارے شہر کو جمع کر اپنی مظلومیت بیان کریں تو آپ دہشت گرد. قادیانی گھس بیٹھے ہیں, وہ قبضہ گروپ ہیں, ان کا اسلام سے کیا تعلق ہے؟ وہ ہماری آئیڈینٹی, ہماری ID پر حملہ کرتے ہیں. غور کیجیے میرے دوستو, مرزا بشیر یہ لکھتا ہے کہ بیٹا نئے کلمے کی حاجت نہیں ہے, خلاصہ پورے صفحے کا یہ ہے. وہ کہتا ہے کہ محمد رسول اللہ 2 دفعہ پیدا ہوئے ہیں. ایک دفعہ ان کی بعثت مکہ میں ہوئی ہے, ایک دفعہ قادیان میں ہوئی ہے. یہ صفحہ نمبر 158. یہ کتاب انگریزی زبان میں نہیں ہے, یہ سنسکرت میں نہیں ہے, یہ عربی میں نہیں ہے, یہ سادی اردو زبان میں ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کے؟ اب آپ یہ تمام حقائق کو میرے دوستوں بزرگوں دیکھیے اور اس پر غور کیجیے. آخری بات اس نقطے پر یہ ہے عالمی دنیا کے ساتھ میں براہ راست ہو کر اپنا مقدمہ پیش کرنا چاہتا ہوں. میں ایک ملک میں تھا, نام نہیں لیتا, گورے کا ملک تھا. اس نے کہا آپ نے میلاد میں درجنوں کو بلایا ہے, تو یہ احمدی بھی خود کو کلیم کرتے ہیں مسلمان, تو آپ نے کیوں نہیں بلایا؟ اب گورا مجھ سے یہ پوچھ رہا ہے. تو میں نے درمیان میں ایک ہمارے دوست عالم تھے ٹرانسلیٹر, وہ درمیان بیٹھے, میں نے ان سے پوچھا ذرا توجہ سنیں اور امت سنیں یہ مقدمہ عالمی دنیا میں چلانا کیسا ہے. وہ وہاں مظلوم بن گئے, ہاں مار دیا. وہ اپنا ڈھنڈورا ایسا روتے ہیں کہ گورا ان کے ساتھ بیٹھ کر رو رہا ہوتا, ہائے بڑا ظلم ہو گیا تم پر. توجہ ہے آپ کو؟ لیکن میں عالمی دنیا کو یہ بتانا چاہتا ہوں یہ آپ کو گمراہ کر رہے ہیں, یہ گمراہ کر رہے ہیں. مظلوم امت ہے, 1 ارب 70 کروڑ مسلمان مظلوم ہے. ظالم قادیانی ہے, ظالم قادیانی ہے.
مثال کے طور پر اب آپ پوری دنیا میں قانون ہے آئیڈینٹی کا قانون، آئی ڈی کا قانون، میں آپ کی آئی ڈی استعمال نہیں کر سکتا، میں آپ کی شناخت استعمال نہیں کر سکتا، آپ میری شناخت استعمال نہیں کر سکتے، یہ قانونی جرم ہے۔ وہ گورے صاحب بیٹھے ہوئے تھے، ہم نے بیچ میں ایک عالم کو ٹرانسلیٹر رکھا، میں نے ان سے پوچھا کہ ذرا بتائیے، ان سے پوچھئے کہ یہ شادی شدہ ہے؟ انہوں نے کہا یس میں شادی شدہ ہوں۔ میں نے کہا گھر کی گروسری یعنی گھر کا جو سامان ہے کھانے پینے کا یہ کون لاتا ہے؟ کہ لیکن میں تو آفس میں ہوتا ہوں، میری بیوی لے کر آتی ہے۔ تو وہ جو سنیے 2 منٹ کی بات، میں نے کہا آپ کی بیوی بھی نوکری کرتی ہے؟ کہ لیکن نہیں نوکری نہیں کرتی۔ تو میں نے کہا ان کے پاس پیسہ کہاں سے آتا ہے؟ کہ لیکن میں نے ان کا اکاؤنٹ کھلوایا ہے اور اپنی سیلری میں سے جیب خرچی ان کو دیتا رہتا ہوں۔ تو میں نے کہا پھر؟ تو کہا کہ بینک نے ان کو ڈیبٹ کارڈ بنا کر دیا ہوا ہے، ڈیبٹ کارڈ، کیونکہ انگلینڈ میں یہی چلتا ہے زیادہ۔ تو میں نے کہا اس پر نام کس کا لکھا ہے؟ کا نام تو میری بیگم کا لکھا ہے۔ میں نے کہا کبھی ایسا ہو کہ بیگم بھی آپ کی، پیسہ بھی، ڈیبٹ آئی ڈی آپ کی بیوی کی ہے، یہ لٹرلی ہمارے ساتھ گزرا ہے۔ تو اگر آپ کسی سپر سٹور میں گروسری لینے کے لیے، گھر کا کھانے پینے کا سامان لینے کے لیے جائیں اور آپ کے جیب میں اپنا کارڈ نہ ہو تو اپنی بیوی کا ڈیبٹ کارڈ آپ دے سکتے ہیں؟ لیکن نہیں، یہ تو جرم ہے، تو وائلنس ہے، نہیں دے سکتے۔ میں نے کہا بیوی بھی آپ کی، پھر کیوں نہیں؟ اس نے کہا یہ آئی ڈی جرم ہے۔ میں نے کہا یہی مسئلہ مسلمانوں کو قابل نہیں پسا۔ میرے دوستوں بزرگوں بات کو میں عرض کر رہا ہوں کہ انتہائی اختصار سے ہم نے بات کی، پھر بھی بات لمبی ہو گئی معذرت کے ساتھ۔ اس موضوع کو عالمی تناظر قانون کی سمجھ میں دلائل کے ساتھ دیکھنے کی ضرورت ہے۔ حضور سید عالم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ قرآن کی 100 آیتیں، اللہ فرماتا وما ارسلنا قبلک الا رجالا نوحی الیہم، حبیب تیرے سے پہلے ہم نے جتنے نبی بھیجے سب اے حبیب تیرے سے پہلے ہم نے جتنے رسول نبی بھیجے وہ سب مرد تھے، ہم نے ان پر وحی کی۔ تو یا اللہ بعد میں کیا ہوگا، میرے بعد کیا ہوگا؟ فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، تیرے بعد حبیب جب تو مزار مقدس میں جائے تو تیری امت علماء سے رجوع کرے۔ قرآن کی آیت اٹھا کر دیکھیں، اللہ فرما رہا ہے وَكَمْ أَرْسَلْنَا مِن نَبِيٍّ فِي الْأَوَّلِينَ، حبیب آپ سے پہلے ہم نے کئی نبی بھیجے، بعد کا کہیں ذکر نہیں ہے۔ كَذَلِكَ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ مَا قَدْ سَبَقَ، حبیب اسی طرح ہم نے کئی نبیوں کے قصے سنائے جو گزر گئے، ماں بعد کا لفظ کہیں نہیں ہے۔ واضح قرآن کی 100 آیات موجود ہے جس میں ما قبل ما قبل ما قبل ما قبل ما قد سلف اس قسم کے الفاظ ہیں۔ جس طرح قرآن کہتا ہے مومن وہ ہے کہ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، مومن وہ ہے جو ایمان لائے جو تجھ پر اترا اس پر بھی، جو تیرے پیچھے اترا اس پر بھی، بعد میں کچھ اترے گا، آیت ختم ہو رہی ہے بالآخرۃ ہم یوقنون، اس کے بعد قیامت ہی آئے گی اور کچھ نہیں آئے گا۔ ایک جملہ سن لیجئے، حضور کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، یہ ہم کہتے ہیں نا، بولیے اس سے مراد ہے نیا نبی نہیں آئے گا۔ اس سے مراد کیا ہے جی؟ بچوں بولو کیا؟ مرزائی کہنے کا حضرت عیسیٰ تو آئیں گے، تو میں نے کہا حضرت عیسیٰ تنہا تھوڑی آئے، معراج کی رات میں تو 1,24,000 آئے ہیں۔ اب دلیل پکڑنی ہے تو ان کی پکڑ، تو 1,24,000 پر ہاتھ کیوں نہیں پکڑتا دلیل کو؟ اس لیے تو جھوٹ بول رہا ہے۔ عقیدہ ختم نبوت کا معنی یہ ہے کہ حضور کی بعثت اعلان کے بعد اب قیامت ہی آئے گی، نیا نبی کوئی نہیں آئے گا، نیا وہی ہوگا یا تو پیدا ہوگا یا بنایا جائے گا۔ وہ دروازے بند کر دیے گئے، حضرت عیسیٰ کیا سارے انبیاء بھی قبر شریف سے آ جائیں تو وہ عقیدہ ختم نبوت کے خلاف نہیں، اس لیے کہ وہ ما قبل ہے اور قلیل ہے، مسئلہ ماں باپ کا ہے۔ اب میں اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں۔ اس وقت جو ہے چاہیے کہ عالم دنیا اس مسئلے کو سمجھنے کی کوشش کرے۔ آج اگر کراچی کے اندر جعلی ڈالر اور پاؤنڈ کوئی چھاپے تو کیا برٹش اور امریکہ کی حکومت اسے برداشت کرے گی؟ نہیں کرے گی، اور نہیں کرنا چاہیے کیونکہ یہ ہماری شناخت ہے، یہ ہماری اتھارٹی ہے۔ تو میں نے کہا جب جعلی ڈالر نہیں برداشت ہو رہا تم سے تو مسلمانوں سے جعلی نبی کیسے برداشت ہوگا؟ سمجھنے کی کوشش کریں۔
ہے آپ روزانہ رینجرز کی پوسٹ کے قریب سے گزرتے ہیں، چیکنگ پوسٹ سے، چیک پوسٹ سے، پولیس کی چیک پوسٹ سے اترتے ہیں. ہمارے یہ محافظین جانتے ہیں کہ یہ پرامن لوگ ہیں، کچھ نہیں کہتے. لیکن اگر آپ اپنی ڈبل کیبن یا کار کا کلر اس طرح کر دیں جس طرح آرمی کی کار وین کا کلر ہوتا ہے، آپ جائیں اور لباس اور یونیفارم ایسا پہن لیں جیسے پولیس مین کا ہوتا ہے یا سولجر کا ہوتا ہے، مجھے بتاؤ وہ آپ کو روکے گا کہ نہیں روکے گا؟ آپ کہیں گے یار کل تو نہیں روکا تھا، آج کیوں روکا؟ اس نے کہا آج اس لیے روکا کہ آج میری شناخت کا مسئلہ ہے. جب تو اس ڈپارٹ سے ہے نہیں تو میری آئی ڈی استعمال کیسے کر رہا ہے؟ لہذا سب سے بڑا مسلمانوں کا مسئلہ، دنیا سنے یہ ہماری آئیڈینٹی کا ہے، اور غور سے سنے ہماری آئیڈینٹی کو ڈیفائن امریکہ نہیں کرے گا، برطانیہ نہیں کرے گا، یورپ یونین نہیں کرے گی، یہ علماء کریں گے، اسلام کرے گا. ہماری جو شناخت ہے وہ ہم بتائیں گے نا. ہماری شناخت کیا ہے، آپ کی شناخت کیا ہے وہ آپ بتائیں گے، میری شناخت کیا ہے وہ ہم بتائیں گے. تو مسلمانوں کی شناخت کی تشریحات برٹش نہیں کرے گا، یورپ یونین نہیں کرے گی، یہ مسلمان کریں گے. لہذا اس بات کو سمجھنے کی کوشش کی جائے. بات کو ختم کرتے ہوئے میرے دوستوں بزرگوں